یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جو زمین پر ایمان کی آخری چمک تھا۔ وہ اس تنہا آواز کا مالک تھا جو 950 سال تک شور کے درمیان گونجتی رہی، مگر پتھر کے دلوں نے اسے سننے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی محض کہانی نہیں، یہ اس نبی کی داستان ہے جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور جس نے پہلی بار زمین پر شرک اور سچائی کا سب سے طویل معرکہ لڑا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک عظیم طوفان آیا تھا، تو دراصل ہم اس وقت کی خوفناک حقیقت کا ایک سرسری ذکر کرتے ہیں، جب آسمان پھٹ پڑا تھا اور زمین کا سینہ چاک ہو گیا تھا۔ آخر اس نبی کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا؟ شرک کی یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نسلیں پاکیزہ تھی، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر پھر وقت گزرا اور انسان اپنی اصل سے دور ہونے لگا۔ یہاں شیطان نے ایک ایسی چال چلی جو انتہائی نرم اور دھوکے باز تھی۔ اس نے قوم کے سامنے اپنے نیک اور با اثر بزرگوں کا ذکر کیا اور کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان کی یاد میں کچھ مجسمے ہونے چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہارے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو؟ قوم نے اسے اچھا خیال سمجھا۔ اس وقت کے 5 مشہور بزرگوں کے بت بنا لیے گئے، مگر یاد رہے اس وقت ان کی پوجا نہیں کی گئی۔ پوجا کی ابتدا اگلی نسلوں نے کی۔ جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ان مجسموں کی تعظیم کرتے دیکھا تو سمجھا کہ یہی خدا ہیں یا خدا کے قریب لے جانے کا ذریعہ۔ آہستہ آہستہ یہ معصوم یادگاریں عبادت کے مراکز بن گئی اور زمین پر کفر و شرک کا اندھیرا چھا گیا۔ جب زمین شرک کی دلدل میں پھنس چکی تھی اور انسان بھول چکا تھا کہ اس کا خالق کون ہے، تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رحمت کا ایک نور بھیجا۔ یہ نور ایک ایسی ہستی کی صورت میں زمین پر اترا جس کی قسمت میں دنیا کی سب سے طویل آزمائش لکھی تھی۔ آپ ایک تنہا مسافر تھے جنہیں زمین کے کافروں کی طرف ایک آخری موقع دے کر بھیجا گیا تاکہ وہ اس تاریکی سے باہر نکل آئیں۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی۔ یہ دور تبلیغ تھا، طوفان کے بعد کی زندگی اس میں شامل نہیں۔ ذرا سوچیں، 950 سال، ہر روز ہر وقت وہ دن رات لوگوں کے پاس جاتے، کبھی گھروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی سرے عام اور کبھی اکیلے میں۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا، ڈرایا، امید دلائی، حکمت سے سمجھایا، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن سورہ نوح میں فرماتا ہے کہ جب وہ پکارتے تو قوم اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتی اور اپنے چہرے کپڑوں سے چھپا لیتی تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ پائیں۔ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے، بس کر اے نوح، یا تو ہم سے منہ پھیر لے یا جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے اسے لے آ۔ جب کوئی انسان 950 سال تک مسلسل ٹھکرایا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر نبی نہیں ٹوٹتا، وہ صرف اللہ کے حکم کے منتظر رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر بار نئے عزم سے اٹھے، ہر بار صبر کیا، لیکن جب صبر کی انتہا ہو گئی اور قوم کی ہٹ درمی نے تمام دروازے بند کر دیے، تب وہ عظیم لمحہ آیا جب آسمان سے آخری پیغام نازل ہوا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو حکم آخر تھا، اب تیری قوم میں سے وہ ایمان نہیں لائے گا جو پہلے ایمان لا چکا ہے، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نوح علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ اب ہدایت کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں۔ ان کے دل میں جو آخری امید تھی وہ بجھ گئی اور انہوں نے عاجز آ کر اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی کافر کو بھی روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے ایک اور حیران کن حکم آیا، ایک کشتی تیار کرو۔ یہ حکم اور بھی عجیب تھا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایک خشک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لگائے، انہیں بڑا کیا، کاٹا اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر ایک دیو قامت کشتی بنانا شروع کر دی۔ اس منظر نے قوم کے مذاق و تمسخر کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ارے میاں نوح، اب نبوت چھوڑ کر بڑئی بن گئے ہو، یہ کشتی سمندر میں نہیں پہاڑ کی چوٹی پر بنا رہے ہو، اسے چلاؤ گے کیسے؟ مگر یہ کشتی معمولی نہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ تھی۔ اسے خاص طور پر اسی ڈیزائن سے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ آسمان اور زمین کے ملے ہوئے پانی میں ڈوب نہ سکے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان کا وہ عظیم امتحان تھا جہاں دنیا کی عقل ہار مان رہی تھی، مگر اللہ کا حکم جاری تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حتمی حکم آیا، ہر جانور کا ایک جوڑا اور تمام ایمان والے اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور پھر زمین پر قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اور بارش کی لہریں نہیں بلکہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ صرف بادل نہیں تھے، ایسا لگا جیسے آسمان پر پانی کا ذخیرہ پھٹ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر کے تمام چشمے اور فوارے ابل کے تنور کی طرح ابل پڑے۔ زمین کا پانی اور آسمان کا پانی آپس میں مل کر ایک ہو گئے، کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہی۔ لہریں پہاڑوں سے بھی کئی 100 فٹ اوپر جا چکی تھی۔ یہ کوئی علاقائی طوفان نہیں تھا بلکہ ایک عالمی عذاب تھا جس نے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر منکر، ہر کافر اور ہر ایک جو کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، سب کے سب غرق ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہی اس خوفناک سمندر میں ڈولتی رہی۔ طوفان کے عروج پر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا جو کسی بھی باپ کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا کافروں کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا، نبی کی شفقت جوش میں آئی۔ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ بیٹے کا جواب غرور اور جہالت سے بھرا تھا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری الفاظ کہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی کشمکش کے دوران پانی کی ایک دیو قامت موج آئی اور بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے غرق کر دیا۔ اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے درد سے پکارا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے میرے اہل کی نجات کا وعدہ کیا تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات واضح کی جو خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال ایمان والے نہ تھے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی نظر میں خونی رشتے نہیں، صرف ایمان کا تعلق قائم رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور استغفار کیا۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ درج ہیں جو قیامت تک ہر مومن کے لیے عبرت ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی 6 ماہ تک اسی کشتی میں رہے۔ آخر کار اللہ کا رحم جوش میں آیا اور حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا۔ پانی آہستہ آہستہ زمین کے اندر سمٹنا شروع ہوا اور کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ صرف چند ایمان والے ہی باقی بچے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافت سے ہی دنیا کی اگلی نسلیں شروع ہوئیں۔ عربی، شامی اور دیگر نسلیں سام سے، افریقی اور ہندوستانی نسلیں حام سے، اور یورپی اور چینی نسلیں یافت سے وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے صرف چند انسانوں کو ہی نہیں بچایا بلکہ اس نے نسل انسانی کو دوبارہ جنم دیا۔ چونکہ طوفان کے بعد زمین پر موجود تمام انسان انہی کی اولاد تھے، اس لیے انہیں آج بھی ایک عظیم اور منفرد اعزاز حاصل ہے۔ وہ انسانیت کی بنیاد گزار ثانی کہلاتے ہیں۔ گویا زمین پر ہماری زندگی کا یہ دوسرا باب حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان اور صبر کی وجہ سے ہی شروع ہوا۔ طوفان کے تھم جانے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام مزید 350 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے۔ یہ ایک طویل عرصہ تھا جو انہوں نے زمین کو دوبارہ آباد کرنے اور توحید کی بنیادوں کو پھر سے مضبوط کرنے میں صرف کیا۔ یاد رکھیں، یہ واقعہ محض تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ یہ اللہ کے کامل عدل اور بے مثال حکمت کا وہ عظیم ثبوت ہے
جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت ہو سکتا ہے اور فرما برداری کا انعام کتنا بڑا۔ اگر آج یہ پراثر داستان سن کر آپ کے ایمان کو تھوڑی سی بھی تازگی ملی ہے تو جان لیجئے کہ اس میں کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل اور کلام ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ایمان کے ان لازوال قصوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور اگر آپ کو انبیاء کی یہ لازوال داستانیں اسی تفصیل اور پر اثر انداز میں سننا پسند ہیں تو مزید ایسی قیمتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ایمان کے اس سفر کا حصہ بنیں۔